السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام سے شروع کرتے ہیں جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ آج کا موضوع سورہ طلاق جو کہ پارہ نمبر 28 میں ہے، اس کا تعارف کریں گے ہم، جو کہ ہم سب کے لیے جاننا بہت ضروری ہے۔ اس صورت میں طلاق کے مسائل مذکور ہیں، اس لیے اس کا نام الطلاق تجویز ہوا۔ اس میں 2 رکوع، 12 آیتیں، 249 کلمے اور 1060 حروف ہیں۔ زمانہ نزول یہ صورت مدینہ طیبہ میں نازل ہوئی۔ یوں معلوم ہوتا ہے کہ سورہ بقرہ کی وہ آیات جن میں طلاق عدت کے احکام بیان ہوئے ہیں، ان آیات کے بعد یہ صورت نازل ہوئی۔ مضامین کی طرف غور کریں تو عہد جاہلیت کا عرب معاشرہ اول تا آخر بگڑ چکا تھا۔ لوگوں اور رسم و رواج کی پابندی نے ان کی خانگی زندگی کو باہمی اعتماد اور سچی خوشیوں سے محروم کر دیا تھا۔ نکاح، طلاق، عدت، نفقہ، رضاعت اور دوسرے مسائل جن کا عائلی زندگی سے گہرا تعلق ہے، ہر قسم کی معقولیت سے عاری تھا۔ اسلام نے یکلخت پہلے نظام کو درہم برہم کر کے نہیں رکھ دیا، بلکہ اس کی اصلاح کے لیے تدریجی اقدامات کیے تاکہ مقصد بھی پورا ہو جائے اور عجلت میں کی گئی اصلاحات سے جو مشکلات اور پیچیدگیاں پیدا ہو جاتی ہیں، ان سے کم سابقہ پڑے۔ پہلے شوہر اپنی بیوی کو ان گنت طلاقیں دے سکتا تھا اور عدت گزرنے سے پہلے رجوع کر لیا کرتا، جس سے عورت کی زندگی اس کے لیے عذاب بن کے رہ گئی تھی۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 229 میں بتا دیا کہ شوہر زیادہ سے زیادہ 3 طلاقیں دے سکتا ہے اور اس کے بعد وہ رجوع نہیں کر سکتا۔ سورہ البقرہ کی آیت نمبر 228 میں مدخولہ عورت کی عدت بتا دی گئی کہ 3 حیض ہے۔ اسی آیت میں یہ بھی بتایا گیا کہ رجعی طلاق کی صورت میں عدت ختم ہونے سے پہلے خاوند رجوع کر سکتا ہے اور تجدید نکاح کی بھی ضرورت نہیں پڑتی۔ سورہ البقرہ کی آیت نمبر 230 میں طلاق مغلظہ کی صورت میں دوبارہ نکاح کا حکم بیان کر دیا اور اسی صورت کی آیت 234 میں اس عورت کی عدت بتا دی گئی جس کا خاوند فوت ہو جائے۔ عائلی زندگی سے متعلق ایک حکم سورہ الاحزاب کی آیت نمبر 49 میں بیان کر دیا گیا۔ اگر نکاح کے بعد دخول سے پہلے طلاق واقع ہو جائے تو پھر متعلقہ کو عدت گزارنے کی ضرورت نہیں، وہ اسی وقت نکاح کر سکتی ہے۔ لیکن عائلی زندگی کے متعلق کئی مسائل ایسے رہ گئے تھے جن کے جوابات مطلوب تھے۔ کہیں دیگر احکامات کے بارے میں وضاحت کی ضرورت تھی تاکہ عمل کرنے والا منشاء الہی کے مطابق ان پر عمل کر سکے۔ اس صورت کو نازل فرما کر اس خلا کو پر کر دیا گیا۔ نیز طلاق جس کی اجازت اسلام نے صرف ناگزیر حالات میں دی ہے جبکہ میاں بیوی کے مل کے رہنے کا کوئی امکان نہ ہو اور اسے ابغض المباحات قرار دیا ہے، اس کے لیے ایسی پابندی لگا دی کہ اگر اس کو پیش نظر رکھا جائے تو طلاق کا وقوع بہت ہی کم ہو جائے۔ پہلے اس متعلقہ کا مدخولہ کی عدت بیان کی گئی تھی جسے حیض آتا ہو۔ یہاں ان مدخولہ عورتوں کی عدت بیان کی جا رہی ہے جنہیں حیض آنا ابھی شروع ہی نہ ہوا ہو یا وہ عمر کے اس حصے میں پہنچ گئی ہوں جب حیض کا آنا بند ہو جاتا ہے۔ حاملہ عورت کو اگر خاوند طلاق دے یا اس کا خاوند فوت ہو جائے تو اسے کتنی عدت گزارنی ہوگی، اس مسئلہ کو بھی یہاں تصریح سے بیان کر دیا گیا۔ متعلقہ جب عدت گزار رہی ہو تو اس کی سکونت اور نفقہ کی ذمہ داری کس پر عائد ہوتی ہے؟ شیرخوار بچے کی رضاعت کا انتظام اور اس کے اخراجات کون برداشت کرے گا؟ ان تمام مسائل کو یہاں تفصیلاً ذکر کر دیا گیا ہے۔ اس صورت کا ایک اور پہلو آپ کی خصوصی توجہ کا مستحق ہے۔ بلا شبہ اس میں اہم اور دورس نتائج کے حامل قوانین بیان کیے گئے ہیں۔ اس کے باوجود قرآن کریم کی انفرادیت قائم ہے۔ یہ صرف قوانین کی کتاب نہیں جو متعدد دفعات پر مشتمل ہو جن سے سرتابی کرنے والا مختلف سزاؤں کا مستوجب قرار پاتا ہے، بلکہ اس میں جگہ جگہ ان احکام کی بجا آوری کی ترغیب دینے کے لیے ایسے جملوں کا اضافہ کیا گیا ہے جنہیں پڑھ کر ان پر عمل کرنا آسان ہو جاتا ہے۔ بتایا گیا کہ ان احکام کی پابندی تقویٰ ہے اور جو شخص تقویٰ اختیار کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے لیے نجات کی راہیں کھول دیتا ہے۔
اور اسے یوں رزق دیتا ہے جس کا اسے وہم و گمان بھی نہیں ہوتا۔ انسان جب ان آیات میں غور و فکر کرتا ہے تو اسے پتہ چلتا ہے کہ ان احکام پر عمل کرنے سے اس کا رب کریم اس پر کتنا راضی ہوتا ہے، تو پھر وہ بڑی خوش دلی سے ان احکام کو بجا لاتا ہے، ہوا اسے کتنا مالی خسارہ بھی برداشت کرنا پڑے۔ یہی قرآن کی وہ خصوصیت ہے جو اسے قوانین کا مجموعہ ہونے کے باوجود قوانین کی دیگر کتب سے ممتاز کرتی ہے۔ سبحان اللہ۔ دوسرے رکوع میں بتا دیا کہ جو لوگ اللہ تعالیٰ کے احکام کی نافرمانی کرتے ہیں ان کا انجام بڑا دردناک ہوتا ہے، اور جو لوگ اللہ کے رسول کی لائی ہوئی ہدایات پر عمل کرتے ہیں انہیں ہر قسم کے اندھیروں سے نکال کر ایسی جگہ پہنچا دیا جاتا ہے جہاں حق کا آفتاب نور افشانی کرتا ہو۔ اس سورہ مبارکہ کی پہلی آیت میں اگرچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے خطاب کیا جا رہا ہے، لیکن انہیں حکم دیا جا رہا ہے کہ مسلمانوں سے فرمائیے کہ جب تم اپنی عورتوں کو طلاق دینے کا ارادہ کرو تو انہیں طلاق دو، ان کی عدت کو محفوظ رکھتے ہوئے، اور شمار کرو عدت کو، اور ڈرتے رہا کرو اللہ سے جو تمہارا پروردگار ہے۔ نہ نکالو انہیں ان کے گھروں سے، اور نہ وہ خود نکلیں بجز اس کے کہ وہ ارتکاب کریں کسی کھلی بے حیائی کا، اور یہ اللہ کی مقرر کردہ حدیں ہیں۔ جو تجاوز کرتا ہے اللہ کی حدود کو، بے شک اس نے اپنی جان پر ظلم کیا، اور تجھے کیا خبر کہ اللہ تعالیٰ اس کے بعد کوئی اور صورت پیدا کر دے۔ تو جب وہ پہنچنے لگیں اپنے میعاد کو تو روک لو انہیں بلائی کے ساتھ، یا جدا کر دو انہیں بلائی کے ساتھ، اور گواہ مقرر کر لو دو معتبر آدمی اپنے میں سے، اور گواہی ٹھیک ٹھاک اللہ کے واسطے دو۔ ان باتوں سے نصیحت کی جاتی ہے اس شخص کو جو ایمان رکھتا ہو اللہ تعالیٰ پر اور یوم آخرت پر، اور جو خوش بخت ڈرتا رہتا ہے اللہ تعالیٰ سے، اور بنا دیتا ہے اللہ اس کے لیے نجات کا راستہ، اور اسے وہاں سے رزق دیتا ہے جہاں سے اسے گمان بھی نہیں ہوتا۔ تو آج کے لیے اتنا ہی، مجھے دیجیے اجازت، دعاؤں میں یاد رکھیے، اور ویڈیو کو لائک اور شیئر کر دیا کیجیے۔ اللہ حافظ۔